حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ یہ سنن ترمذی میں بھی ہے، اس کتاب مستدرک میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ میرے پیغمبر نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے حضور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے پوچھا میں 4 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال، آج کے دن تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک۔ دوسرا میرا سوال ہے کہ آج کے دن تم میں سے کس نے کسی میت پر نماز جنازہ پڑھی ہے؟ اب یہ نفلی کام ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ انہوں نے کہا میں نے پڑھی ہے۔ حضور نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کسی مسکین اور فقیر کو آج کے دن کھانا کس نے کھلایا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کھلایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا سوال میرے رسول نے پوچھا تو کہ کسی بیمار کی تیمارداری آج کے دن کس نے کی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے کی ہے۔ یعنی یہ 4 سوال ہوئے، صحابہ بیٹھے ہیں، کسی نے ایک پر عمل کیا، کسی نے 2 پہ۔ ابو بکر چاروں میں سب سے آگے نکلے ہوئے تھے، اور یہ اکیلے ہیں جو کہتے ہیں میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا کہ یہ چاروں چیزیں جس میں جمع ہو جائیں وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، 10 مبشرہ کی حدیث ہے، 10 بندوں کو ایک مجلس میں میرے نبی نے نام لے کر فرمایا یہ بھی جنت میں جائے گا، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی۔ ان کو 10 مبشرہ بالجنت کہتے ہیں۔ یہ روایات موجود ہیں، اور ان میں بھی جو پہلے نمبر پر بیان کیا حضور نے، اس میں سب سے پہلا نام ابو بکر صدیق کا ذکر کیا، ابو بکر فی الجنہ، کہ ابو بکر جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد باقیوں کا نام لیا، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر علی کا، پھر طلحہ، پھر زبیر، سعید، سعد، ابو عبیدہ بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، یہ 10 نام چلے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ سے مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کیا پوچھا؟ انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ رسول اللہ کو سب سے زیادہ بندہ اس دنیا میں کون اچھا لگتا تھا؟ حضرت عبداللہ بن شقیق نے امی عائشہ صدیقہ سے پوچھا، جو رسول اللہ کی رازدار ہیں، سب سے لاڈلی بیٹی ہیں، ابو بکر صدیق کی لخت جگر ہیں۔ اور رسول اللہ نے ایک موقع پر فرمایا عائشہ تم نے برتن کو منہ لگا کے پانی پیے، تو مجھے بتاؤ آپ نے اپنے ہونٹ کہاں رکھے ہیں؟ مصطفیٰ اسی جگہ اپنے ہونٹ رکھ کر پانی پینا چاہتا ہے۔ اور حضور جب دنیا سے جا رہے ہیں، آخری چیز جو رسول اللہ کے منہ مبارک میں گئی وہ مسواک تھی، جو حضرت عائشہ نے چبائی، اور اس کو اسی طرح دھویا نہیں تھا کہ رسول اللہ نے اپنے منہ میں مسواک کی وفات سے پہلے، کہ آپ شدید بیمار تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے یہ اعزاز ملا ہے کہ رسول اللہ کے منہ میں جو آخری چیز دنیا میں گئی وہ میرا لعاب تھا جو اس مسواک سے لگا ہوا تھا، اور رسول اللہ نے آخری چیز اپنے منہ میں وہ ڈالی۔ یہ تھی محبت پیغمبر کی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ، اور انہی کے گود میں رسول اللہ کا سر مبارک تھا۔ جب رسول اللہ کی روح پرواز کر گئی تو حضرت عائشہ رسول اللہ سے چیزیں پوچھتی تھیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے خود پوچھا کہ آپ کے تو اتنے صحابہ ہیں، مسلمان آپ پر فدا ہیں، لیکن آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، جس کی محبت آپ کے دل میں سب سے زیادہ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں رسول اللہ کا سب سے محبوب؟ انہوں نے کہا ابو بکر۔ اس نے کہا پھر عمر۔ انہوں نے کہا پھر، تو تیسرا نام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا لیا۔ امام حاکم نے روایت کہ پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رسول اللہ کو بہت محبوب تھے۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں یہ ان کا تجزیہ تھا، لیکن یہاں پہلا نمبر پھر بھی ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور حضرت علی کی یہ روایت سنن ترمذی میں بھی ہے جو سیاہ ستہ میں سے ہے، اور امام حاکم کی مستدرک میں بھی ہے کہ حضرت علی یہ کہتے ہیں، بلکہ صحابہ نقل کر رہے ہیں کہ جب حضرت عمر فوت ہوئے، عمر بن خطاب، ان کی میت پڑی ہے اور ان کو کفن دیا گیا، اس وقت صحابہ اکرام ارد گرد کھڑے ہیں، اور اس روایت کے راوی اہل بیت میں سے عظیم شخصیت حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، کہتے ہیں ہم نے کھڑے ہو کے دعا کی حضرت عمر کے لیے۔ اتنی دیر میں حضرت علی بن ابی طالب آ گئے۔ حضرت علی نے جو ہی حضرت عمر کو دیکھا، اس وقت وہ فوراً صحابہ سے فرمانے لگے کہ یہ جو شخصیت ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخصیت رسول اللہ کے ساتھ ملنے والی ہے، ان کا مرتبہ ان کے ساتھ ایک واسطے سے ہوگا، اس لیے کہ میں پہلے سے یہ سوچتا تھا،
پہلے ہی سے یہ سوچتا تھا کہ اس امت میں نبی کے بعد ابو بکر کے بعد عمر ہے، اور دلیل کیا ہے کہ میں نبی سے سنتا تھا ذہبت انا و ابو بکر و عمر، کہ میں گیا، ابو بکر گیا اور عمر گیا، اور پھر میں یہ سنتا تھا رسول اللہ کبھی کوئی بات کرتے آپ فرماتے دخلت انا و ابو بکر و عمر، کہ میں داخل ہوا، ابو بکر اور عمر بھی داخل ہوئے، اور پھر میں سنتا تھا رسول اللہ اپنی باتوں میں کبھی فرماتے تھے خرجت انا و ابو بکر و عمر، کہ میں نکلا سفر کے لیے اور ابو بکر اور عمر، باقیوں کا نام بعد میں آتا تھا، ہمیشہ یہ دو نام پہلے آتے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں رسول اللہ کی باتوں کو جج کرتا تھا کہ رسول اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں بڑا مرتبہ ہے تو وہ پہلے ابو بکر کا ہے، اس کے بعد عمر بن خطاب کا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اہل سنت والجماعت نے حضرت علی کے عقیدے کے مطابق ابو بکر کو سب سے افضل مانا ہے، اور جو آج نہ مانے وہ حضرت علی کی بات کی تصدیق نہیں کر رہا۔ حضرت علی خود بیعت ہوئے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پہ، 2.25 سال نمازیں ان کے پیچھے پڑھی ان کے دور خلافت میں، 10.5 سال حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی مسجد نبوی میں ان کے دور خلافت میں۔ اگر ہم کہہ دیں نعوذ باللہ انہوں نے خلافت چھینی ہے، حضرت علی کا حق مار لیا ہے، تو پھر بتائیے حضرت علی کی یہ نمازیں جو انہوں نے ان کے پیچھے پڑھی ہیں ان کا کیا حکم ہوگا؟ یہ کیسے مان لوں کہ حضرت علی جو اللہ کا شیر ہے وہ ڈر کر ظالموں کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے، اگر وہ ان کو حق پر نہیں سمجھ رہے، وہ ان کو غاصب اور قابض سمجھ رہے ہیں، یہ بات میں ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اسی علی کا بیٹا حسین ابن علی اتنا دلیر ہے کہ جب اس کو ظلم نظر آتا ہے دمشق میں تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، روکنے والے روک رہے ہیں کہ بلانے والے بھاگ جائیں گے، ہمیں خطرہ ہے کہ آپ شہید ہو جائیں گے، انہوں نے کہا ممکن نہیں کہ میں موت کے ڈر سے پیچھے ہٹ جاؤں، یا یزید اصلاح کرے اپنی، میری تجاویز کو لے لے، مجھے اقتدار سے غرض نہیں ہے، یا پھر کم از کم یہ ظلم کا نظام میں برداشت نہیں کروں گا، میں آواز اٹھاؤں گا چاہے اس کے لیے کچھ قیمت چکانی پڑے۔ بیوی بچوں کو بھی لے گئے اور دلیر آدمی تھے اور میدان کربلا میں پہنچے اور دنیا نے دیکھا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اس علی کے خون میں یہ اثر ہے کہ بڑی طاقت ہو مقابلے میں اور ہو ظالم تو یہ خون اس کے بھی نیچے نہیں لگتا ہے، یہ حسین بن علی سے میں نے سیکھا ہے، کربلا کے شہیدوں سے میں نے سیکھا ہے، حضرت علی کے تربیت یافتوں سے سیکھا ہے۔ تو میں یہ کیسے مان لوں کہ حضرت علی جو شیر خدا ہے وہ ڈر کر ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، تو کیا حسین علی سے افضل ہو گئے؟ ان کی شجاعت زیادہ ہو گئی، حضرت علی ڈر گئے، تو پھر جنگل کا شیر نہیں ڈرتا تو خدا کا شیر کیسے ڈر سکتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں وہ سب مفروضے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ حضور کے بعد پہلا نمبر خلافت میں، ایمان میں، استقامت میں، تقوی میں، علم میں، حلم میں، جرأت میں، بہادری میں، اللہ کی بارگاہ میں، اس کائنات میں اگر کسی کا ہے تو وہ کون سے صحابی کا ہے؟ زور سے بولیے۔ تو اس لیے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ زور سے بولیے۔ حضرت علی کو حضور فرما رہے ہیں، ترمذی کے اندر روایت ہے، اٹھا کے پڑھ لیجئے، حضرت علی کو فرمایا علی بات سنو، ابو بکر عمر سیدہ کہولی اہل الجنہ، جنت میں جتنے بڑی عمر کے لوگ جو دنیا میں مر گئے، جنت میں تو سارے ہی جوان ہوں گے، لیکن یہاں جو جوانی سے آگے عمر کہولت کی ہے وہ جو لوگ اس عمر میں مرے، یہ جنت میں جب جائیں گے تو اولین آخرین من الاولین والآخرین، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی ایمان والے جوانی کے بعد بڑھاپے کی عمر میں مر گئے دنیا میں، یہ جب جنت میں جائیں گے ان تمام کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے، سوان نبیین والمرسلین، سوائے نبیوں اور رسولوں کے، باقی ساری امتوں کی سرداری جنت میں ان بڑی عمر والوں کو ابو بکر عمر کو نصیب ہو جائے گی۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ لا تخبرہما یا علی، علی یہ بات میں نے جو بتائی ہے نا یہ ابو بکر عمر کے سامنے بیان نہ کرنا، یہ میں تمہیں ان کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے بڑے درجے کے لوگ ہیں۔ اور حضرت علی نے بخل نہیں کیا، وہ سب کو پھر بعد میں بتایا ہے جب یہ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے کہ مجھے رسول اللہ نے بتایا تھا ان کا مرتبہ کیا ہے۔